بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن فائنانشیل مینجمنٹ لیکچر نمبر 3 ہے یہ اس کا۔ ویسے تو لیکچر نمبر سیکوینس ہمارا 64 ہے۔ فائنانشیل مینجمنٹ پہ پہلے 2 لیکچر ہوئے ہیں، 63 پارٹ اے اینڈ پارٹ بی۔ اب جو ہے وہ فائنانشیل مینجمنٹ کا اگلا حصہ 64 لیکچر میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کی ٹرمز جو ہماری رہ گئی تھیں پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، پھر بجٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کی طرف اور پیپر رولز کی طرف ہم آئیں گے۔ شیلف رجسٹریشن، اے وے فار اے کمپنی ٹو رجسٹر سیکیورٹیز ناؤ اینڈ سیل دیم لیٹر وین نیڈڈ۔ ایک کمپنی اب اپنی کوئی سیکیورٹیز رجسٹر کر لیتی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا سیکیورٹیز کے اباؤٹ کہ آپ کو یہ اسٹاک وغیرہ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، کوئی اسٹاک لیتے ہیں، کوئی گولڈ، اس طرح کی چیزیں وہ رجسٹر کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، لے لیتی ہے، اور پھر بعد میں جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو فروخت کرے گی۔ یہ شیلف رجسٹریشن ہے۔ ایکس رائٹ ڈیٹ، ایک ایسی ڈیٹ جس کے بعد جو بائر ہیں اسٹاک کے وہ ایکسٹرا شیئر بائی نہیں کر سکتے، یعنی ایک اسپیسیفک ڈیٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی جو بائر ہے وہ کوئی بھی رائٹ شیئر کا نہیں لے سکتا، ایکسٹرا شیئرز کا، ٹھیک ہے، یعنی بائرز کے لیے سٹاک لینے کے لیے ایک ڈیٹ مقرر کر لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ نہیں لے سکتے۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ، ایک ایسی ارینجمنٹ جہاں بینکر پرومس کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو انسولڈ رہتے ہیں کہ جی ہم یہ بائی کر لیں گے، بینک یہ ایگریمنٹ کرتا ہے۔ ایونٹ رسک، ایک چانس دیٹ کمپنی ڈیبٹ بیکم رسکی، ٹھیک ہے۔ ایونٹ رسک سے مراد، اب ایونٹ وقت کو کہتے ہیں، وقت سچویشن میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو کوئی ڈیبٹ رسکی ہو جاتا ہے کوئی میجر چینجز کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بانڈ، لانگ ٹرم لون جو کہ ایک کمپنی یا گورنمنٹ لیتی ہے انویسٹر سے، اس کو بانڈ کہا جاتا ہے۔ کوپن ریٹ، فکس انٹرسٹ ریٹ، ایک جو بانڈ پہ دیا جاتا ہے اس کو کوپن ریٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرسٹی، ایک ایسا شخص یا بینک جو کہ بانڈ ہولڈرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ٹرسٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈینچر، لیگل کانٹریکٹ جو تمام کنڈیشن جو ہیں بانڈز کی ان کو ایکسپلین کرتا ہے، انڈینچر کہلاتا ہے۔ ڈی بینچر، ایک انسیکیورڈ لانگ ٹرم لون، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی بینچر۔ انکم بانڈ، ایک ایسا بانڈ جو انٹرسٹ اس صورت میں پے کرے گا جب کمپنی کو زیادہ ارننگ یا پروفٹ ہوگی۔ جنک بانڈ، ایک ہائی رسک بانڈ جو کہ ہائی ریٹرن آفر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی رسک بانڈ جو ہائی ریٹرن، ہائی رسک زیادہ ہے تو ریٹرن زیادہ ہو سکتا ہے۔ مارٹگیج بانڈ، ایک ایسا بانڈ جو سیکیورڈ ہوتا ہے پراپرٹی یا ایسٹ سے، کمپنی کی ایسٹ سے، ٹھیک ہے۔ سنکنگ فنڈ، ایسی رقم منی جو سیٹ اسائیڈ کی جاتی ہے ڈیبٹ کو ری پے کرنے کے لیے اس کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے، یعنی آپ نے کوئی قرضہ دینے، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ تاریخ آنے والی ہے میری تو میں اس کو پے کر دوں گا۔ ایریئر یا ایریریج کہتے ہیں جو ان پیڈ پیمنٹ ہوتی ہے نا، بقایا اس کو کہا جاتا ہے اردو میں، تو جو ان پیڈ پیمنٹ ہے اس کو ایریئر یا ایریریج کہا جاتا ہے، اوور ڈیو یا ان پیڈ پیمنٹ کو۔ اس کے بعد ہے کال پریمیم، ایکسٹرا اماؤنٹ اوریجنل ویلیو سے جو اوپر دی جاتی ہے، اس کو سیکیورٹی کے طور پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی یا گارنٹی کے طور پر دیا جاتا ہے اور پھر یہ بعد میں واپس بھی لے لی جاتی ہے، اس کو کال پریمیم کہتے ہیں۔ ٹرم لون، ایک ایسا لون جو کہ ری پیڈ کیا جاتا ہے 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اور لیس دین 10 ایئر، یعنی 1 سال سے زیادہ اور 10 سال سے کم عرصے میں اس کو ری پے کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا مطلب ایک ٹرم میں آپ لون لیتے ہیں اسپیسیفک پیریڈ میں۔ اے لون دیٹ از ری پیڈ اوور اے پیریڈ آف مور دین 1 ایئر بٹ یوزلی لیس دین، 1 سال سے زیادہ 10 سال کے عرصے میں سے کم عرصے میں ایک لون جو دوبارہ ری پے کیا جاتا ہے اس کو ٹرم لون کہا جاتا ہے۔ لین، لیگل رائٹ ٹو ٹیک سم ونز پراپرٹی، لین کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو لیگل فائنانس میں کسی دوسرے کی پراپرٹی کا حق آپ کو ہوتا ہے جب وہ آپ کا لون پے نہیں کرتا، تو اس کو لین کہا جاتا ہے۔ ڈائلیوشن، ڈکریز ان دا ویلیو اور اونرشپ،
ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ 4 بندے ایک کمپنی چلا رہے ہیں، 8 بندے ہو جاتے ہیں تو وہ کمپنی ڈائلیوشن میں چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ شیئر کم آنا شروع ہو جائے گا وہ پہلے 4 لوگوں کو. ہیج اے وے ٹو ریڈیوس دا رسک آف پرائس. ہیج کس کو کہتے ہیں کہ فیوچر میں پرائس جو ہے وہ اس کے رسک کو کم کرنا. پٹ آپشن کانٹریکٹ دیٹ گیو دا رائٹ ٹو سیل این ایسٹ ایٹ اے فکس پرائس ود ان اے سرٹن ٹائم. پٹ آپشن میں آپ ایک فکس پرائس میں چیز سیل کریں گے، اس سے کم زیادہ نہیں. مرجر 2 یا 2 سے زیادہ کمپنیز جب کمبائن ہو کے ایک کمپنی بن جاتی ہے تو اس کو مرجر کہا جاتا ہے. سینرجی کمپنیز کمبائن ہو کے کام کرتی ہیں لیکن مرج ہو کے ایک نہیں بنتی، مل کے کام کرتی ہیں، اس کو سینرجی کہا جاتا ہے. اکانومکس آف اسکیل کاسٹ ایڈوانٹیجز اس وقت گین کیے جاتے ہیں جب پروڈکشن انکریز ہوتی ہے اور کاسٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے. اس کو اکانومکس آف اسکیل کا، یعنی کاسٹ کے ایڈوانٹیجز، اب پروڈکشن زیادہ ہے کاسٹ کم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے، اس کو اکانومکس آف اسکیل کہتے ہیں. رول اپ مینی اسمال کمپنیز کو، چھوٹی چھوٹی بہت ساری کمپنیز کو، جب تھوڑی سی کمپنیز ملتی ہیں تو وہ مرجر ہیں، بہت ساری چھوٹی کمپنیز مل کے بڑی کمپنی بنتی ہے، رول اپ کہتے ہیں. وائٹ نائٹ فرینڈلی کمپنی، ایک دوسرے کو، یعنی اس میں کوئی ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں جب کمپنی، اس کو وائٹ نائٹ کہا جاتا ہے. شارک ریپیلنٹ وہ ایکشن جو کہ کمپنی لیتی ہے جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انوانٹیڈ سچویشن سے، ٹھیک ہے، ان ایکشن کو شارک ریپیلنٹ کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ہیپیزرڈ سی، اچانک سی انفیملیئر سچویشن بننے کو تیار ہے تو کمپنی اس سے بچنے کے لیے جو ایکشن لیتی ہے اس کو. سیل آف کمپنی کے کسی حصے کو یا پوری کمپنی کو سیل آؤٹ کرنا. اسپن آف ایک کمپنی کے پارٹ کو الگ کرنا، انڈیپینڈنٹ کمپنی بنانا. 2 بھائی انہوں نے بنائی ہوئی کمپنی تو بعد میں ڈویژن ہوگی، ایک نے ایک چیز چن لی، دوسرے نے دوسری. پیور پلے انویسٹمنٹ جس کا فوکس ایک ٹائپ آف بزنس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیٹنگ ایک ایسا سسٹم جہاں پہ کمپنیز جو ہے نا وہ کمبائن پیمنٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے لیے. جب کوئی وہ فائنانسنگ کرتے ہیں تو پیمنٹ وہ کمبائن کر لیتی ہیں. اینڈ اونلی پے دا فائنل بیلنس اماؤنٹ، ٹھیک ہے، ویئر کمپنیز کمبائن دا پیمنٹ اور اونلی پے دا فائنل بیلنس اماؤنٹ. تو باقی پھر وہ آپس میں ڈویژن کرتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کی، کسی بڑی پروڈکٹ کے لیے کمپنیز کیا کرتی ہیں، فائنل پیمنٹ مل کے پے کرتی ہیں. اس کے بعد ہے کوآپریٹو سوسائٹی. جب ایک بزنس فارم جو ہے نا، ایک بزنس فارم میں ایک ممبر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں میوچل بینیفٹس کے لیے، اس کو کوآپریٹو سوسائٹی کہا جاتا ہے. کیپٹل بجٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پیسہ کہاں لگایا جائے لانگ ٹرم پروجیکٹ میں. کیپٹل سٹرکچر مکس آف ڈیبٹ اینڈ ایکویٹی، یعنی لونز اور جو آنرز کی، جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی منی، ٹھیک ہے، اس کو جب مکس کر کے یوز کیا جاتا ہے اس کو کیپٹل سٹرکچر کہا جاتا ہے. ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کہتے ہیں کہ ڈیلی بزنس میں جو پیسہ یوز ہوتا ہے، کیش، اسٹاک، پیمنٹ، اس کو مینیج کرنا. شیئر ہولڈر ویلتھ میکسیمائزیشن، جو شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کے، ان کی ویلتھ کو، اس کی ایسٹس کو، ان کے کیش کو، ان ساری چیزوں کو انکریز کرنا. نیٹ پریزنٹ ویلیو فیوچر کیش بینیفٹس اور کرنٹ انویسٹمنٹ کا، کہ جی فیوچر میں یہ پیسہ ملے گا، ابھی انویسٹمنٹ اتنی ہے، اس ڈفرنس کو نیٹ پریزنٹ ویلیو کہتے ہیں. فنڈامنٹل پرنسپل آف فائنانس پروجیکٹ از گڈ اف اٹ انکریز دا فرم ویلیو. فنڈامنٹل پرنسپل آف فائنانس یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر آپ کی کمپنی کی فرم کی ویلیو بڑھاتا ہے تو وہ اچھا ہے. رسک ریٹرن ٹریڈ آف، ہائر جو رسک ہوتا ہے نا اس میں ریٹرن ہائر ملتے ہیں، اس کو رسک ریٹرن ٹریڈ آف کہتے ہیں. گگز اکانومی جہاں پہ شارٹ آن ڈیمانڈ ٹاسک کمپلیٹ کر کے لوگ جو ہے نا وہ پیسہ کماتے ہیں، اس کو گگ اکانومی کہتے ہیں. جہاں مطلب پرماننٹ جاب کرنے کے بجائے، جیسے فری لانسرز ہیں، ٹھیک ہے. فلیکسی ٹائم
سے مراد یہ ہے کہ یہ امپلائز کو، ورکرز کو اپنی نیڈ کے اکارڈنگ جو ورکنگ آ رہے ہیں نا وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے الاؤ کرتا ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے کام جس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جیسے میں اس وقت میرا ٹائم فلیکسی ہے کہ میں جب ٹائم ملتا ہے تو تھوڑی ٹائم کے لیے لیکچر ریکارڈ کر لیتا ہوں، پھر اس میں درمیان میں بریک بھی آ جاتی ہے، تو پھر جب ایزی ہوتا ہوں تو پھر آ کے بیٹھ کے ریکارڈ کر لیتا ہوں. جاب شیئرنگ، 2 یا 2 سے زیادہ امپلائز ایک جاب کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک بندہ ایک ٹائم میں کام کرتا ہے، دوسرا بندہ دوسرے ٹائم میں. 0 آورز کانٹریکٹ، جہاں پہ امپلائز اویلیبل ہوتے ہیں کسی کام کے لیے جب ان کو بلایا جائے. ٹھیک ہے، ان کے کوئی پرٹیکولر نمبر آف آورز نہیں ہوں گے کہ اس سے اس ٹائم تک آپ نے کام کرنا، تو جب بلایا جائے گا آپ نے آ جانا. یہ 0 آورز کانٹریکٹس ہیں. انالائزڈ، اور یہ کانٹریکٹ اس میں ٹوٹل نمبر آف آورز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ایک ایئر کے اندر انسٹیڈ آف ایچ ویک. تو مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کر لیں بعد میں کر لیں، تو ٹوٹل نمبر آف آورز ایک سال کے اندر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں امپلائز نے. مطلب یہ ہے کہ انسٹیڈ آف اے ویک. ٹھیک ہے. ایفیشینٹ مارکیٹ تھیوری، پرائسز مارکیٹ میں ریفلیکٹ کرتے ہیں آل اویلیبل انفارمیشن کو. یہ ایفیشینٹ مارکیٹ تھیوری ہے کہ پرائسز ان دا مارکیٹ ریفلیکٹ آل اویلیبل. یہ پرائس زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کم ہے، پرائس کم ہے تو اس کا مطلب چیز مارکیٹ میں زیادہ پڑی ہے. یہ ایفیشینٹ مارکیٹ تھیوری ہے. پورٹ فولیو تھیوری، انویسٹمنٹ کو سپریڈ کرنا، رسک کو ریڈیوس کرنا. ایک ہی جگہ پہ پیسہ لگانے کے بجائے کافی جگہوں پہ لگا دینا. ٹھیک ہے. اس سے اگر ایک جگہ نقصان آئے گا دوسری جگہ تو نہیں آئے گا نا. اگر ایک ہی جگہ سارا پیسہ لگا نقصان آیا تو پھر سب کچھ گیا. ٹھیک ہے. کیپٹل ایسٹ پرائسنگ تھیوری، یہ ماڈل شو کرتا ہے رسک اور ایکسپیکٹڈ ریٹرنز کے درمیان ریلیشن شپ کو. آپشن پرائسنگ تھیوری، ویلیو آف آپشنز، چیزوں کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کا میتھڈ ہے کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اس کو لے لیں، اس سے پروفٹ ہوگا نہیں ہوگا. ایجنسی تھیوری، مینیجرز اور آنرز کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتا ہے، ایجنسی تھیوری اس کو ایکسپلین کرتی ہے. ایجنسی پرابلم، ایک مینیجر ہے نا وہ آنرز یا شیئر ہولڈر کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ایجنسی پرابلم ہوتا ہے. ایجنسی کاسٹ، جو مینیجر اور آنر کے درمیان کانفلکٹ کی وجہ سے لاس آتا ہے اس کو ایجنسی کاسٹ کہتے ہیں. بزنس ایتھکس، مورل رولز جو ہوتے ہیں، پازیٹیو رائٹ بیہیویئر، یہ جو ہے وہ بزنس ایتھکس کہلاتے ہیں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. فائنانس فنکشن، ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو مینیجنگ منی ان دا کمپنی. فائنانس فنکشن سے کیا مراد ہے کہ فرم کے اندر پیسے کو مینیج کرنا. ٹریجرر، وہ شخص جو فنڈ یا کیش یا انویسٹمنٹ کو مینیج کرتا ہے. کنٹرولر، وہ شخص جو اکاؤنٹنگ اور فائنانشیل ریکارڈ کو، یعنی پیسے کو، کیش کو انویسٹ کرنے والا، مینیج کرنے والا ٹریجرر ہے. وہ شخص جو اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے کنٹرولر ہے. میکرو اکنامکس، لارجر لیول پہ جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اوور آل اکانومی افیکٹنگ دا بزنس، لارجر لیول پہ انفلیشن، گروتھ. اسٹڈی آف انڈیویجول، چھوٹے لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں، مائکرو اکنامکس ہے. اکاؤنٹنگ، جو فائنانشیل انفارمیشن ہے نا اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو رپورٹ کرنا اکاؤنٹنگ کہلاتے ہیں. ایکروول میتھڈ، انکم اور ایکسپینسز کو اس وقت ریکارڈ کرنا جیسے ہی وہ ہو رہے ہیں، اس وقت نہیں جب آپ ان کا کیش پے کرنا ہے، فوری ریکارڈ کیا جاتا ہے. کیش فلو، بزنس فرم کے اندر کیش کا ان ہونا یا آؤٹ ہونا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پارٹ 1 تھا آج کے ہمارے لیکچر کا. ابھی ہم پارٹ 2 اس کا دیکھنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے پیپرا رولز ہیں. تو پیپرا رولز جو ہے وہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ پبلک پروکیورٹی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے نا یہ 2002 میں ایک آرڈیننس کے تحت یہ اتھارٹی بنی تھی. کب بنی ہے یہ یاد رکھیے گا، نوٹس میں نہیں لکھا ہوا. پیپرا اتھارٹی کب بنی ہے؟ 2002 کے آرڈیننس کے تحت. آرڈیننس کون دیتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو پیپرا رول 2004 میں اسی اتھارٹی نے پیپرا ایکٹ بنایا جو 2004 میں آیا، جس کو پیپرا رولز کہا جاتا ہے 2004 کے. یہ جو فیڈرل لیول کے رولز ہیں یہی امپلیمنٹڈ ہیں اس وقت. تو ہم صاف ظاہر ہے کہ یہ 39 پیجز کا یہ ایکٹ ہے تو ہم وہ سارا تو ایڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے یہاں پہ ریفلیکٹ کر دی ہیں. بڈ کہتے ہیں ٹینڈر یا آفر.
ایک فرم ہے، ایک کمپنی ہے گورنمنٹ کی، اور وہ چاہتی ہے کہ جی یہ اس نے اتنے بلڈنگ بنوانی ہے لیٹ سپوز، تو یہ اس کی طرف سے انویٹیشن ہوگی. اس انویٹیشن کے رسپانس میں ایک ٹینڈر یا ایک آفر جو ایک کمپنی یا ایک فرم ٹھیک ہے وہ سبمٹ کرواتی ہے کہ جی ہم یہ کام اتنے میں کر کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ویلنگ ہے، اس کو بڈ کہا جاتا ہے. کال آف آرڈر ایک ایسا آرڈر جو کہ پری ایگریڈ کانٹریکٹ کے بغیر، ٹھیک ہے، پری ایگریمنٹ کے تحت اور بغیر کسی فردر نیگوشیشن کے جو پلیس کیا جاتا ہے. کال آف آرڈر سے مراد ایک کمپنی نے اپنا مطلب یہ ہے کہ ایک فرم نے، ایک گورنمنٹ ادارے نے ایک انویٹیشن دیا کہ ہم نے یہ کام کروانا ہے، ایک کمپنی نے اپنی بڈ جمع کروا دی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی. تو ایک کال آف آرڈر کیا ہے؟ ایک ایسا آرڈر جو پلیس کیا جاتا ہے، جو اب ایگریمنٹ ہو گیا اسی پہ بات چیت ہوگی، فردر کوئی ریٹس میں آگے پیچھے کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کمپیٹیٹیو بڈنگ، کمپیٹیٹیو بڈنگ ایسی بڈنگ ہے جہاں پہ بہت سارے بڈرز آپس میں اوپن بڈنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں. آپ نے بولی اکثر فلموں ڈراموں کے اندر دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے جی 1,00,000 روپے، یا یہ جو اس میں سبزی منڈی یا اس میں اجناس کی منڈی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز سم ٹائم ہوتی ہیں، کاروں کی منڈیوں میں بھی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے 10,00,000 کی لینی ہے، دوسرا کہتا ہے 10,10,000 کی، تیسرا کہتا ہے 10,25,000 کی، چوتھا کہتا ہے جی 10.5 لاکھ. تو اس کے بعد اگر کوئی نہیں بولتا تو وہ اس کی ہوتی ہے جو میکسیمم یہاں پہ. لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے الٹ ہوتا ہے، جو سب سے کم پرائس میں اور سب سے اچھا کام آفر کرے گا اس کا بڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا کام الٹا، یہ نہ سمجھے گا کہ، تو اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو بڈنگ. ٹھیک ہے، اس سے کرپٹ اور فراڈولنٹ پریکٹسز سے بچا جاتا ہے. پھر تو کوئرسیو پریکٹس، یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو پھر جو انفیئر مینز کون کون سے ہو سکتے ہیں پروکیورمنٹ میں جن سے بچنا چاہیے. کوئرسیو پریکٹس انفیئر گین کے لیے کسی کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئرسیو پریکٹس کہلاتی ہے اس ایکٹ کے مطابق، پیپرا رول کے مطابق. کلوسیو پریکٹس، سیکرٹ ایگریمنٹ ٹو ریڈیوس دا کمپٹیشن، کوئی سیکرٹ ایکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، کمپٹیشن کو کم کرنے کے لیے کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ نہیں کیا جائے گا، اوپن بیڈنگ ہوگی. اچھا، کرپٹ پریکٹسز، گیونگ ٹیکنگ برائبز، کوئی رشوت لے کے دے کے کسی کمپنی کے ساتھ، کسی اس کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا. فراڈولنٹ، مس لیڈنگ یا چیٹنگ کوئی کرنا کسی سرکاری معاملات میں. اور آبسٹرکٹیو پریکٹس، بلاکنگ یا ہارمنگ دا پروسیس، کسی بھی گورنمنٹ کی پروسیس کو، پروکیورمنٹ پروسیس کو، پروکیورمنٹ خریداری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ خریداری کو کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان ساری پریکٹسز سے. ٹھیک ہے، کمپیٹیٹیو بڈنگ میں ان سے بچا جاتا ہے. کراس ڈی بیڈ، ایسا بڈر جو کہ ایک ایجنسی، گورنمنٹ ایجنسی ادارے نے جس کو بین کیا تو سارے گورنمنٹ اداروں میں وہ بین ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو کراس ڈی بیڈ کہا جاتا ہے. یہ پیپرا رول فیڈرل گورنمنٹ کے رول ہیں ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو فیڈرل یا اداروں کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں کام کر رہے ہیں لیکن ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. اردو اور انگلش اس کی دونوں لینگویج ہیں. انٹیگریٹی پیکٹ، ایک ایسا پیکٹ جو گورنمنٹ ایجنسی اور سپلائر کے درمیان ہوتا ہے کہ کوئی کرپشن وغیرہ، کوئی مس لیڈنگ نہیں ہوگی. پروکیورمنٹ اگر ہوگی 0.5 ملین سے 3 ملین تک، یعنی 5 لاکھ سے 30 لاکھ تک کی، تو اس کو پیپرا کی ویب سائٹ پہ اور پرنٹ میڈیا میں دیا جائے گا. پیپرا ویب سائٹ پہ تو مینڈیٹری ہے، پرنٹ میڈیا میں پھر آپشنل ہے، کوئی دے یا نہ دے. تو یہ ویب سائٹ پہ ہوگا تاکہ اوپن بیڈنگ اس پہ ہو سکے، ہر کوئی اوپنلی اس پہ بولی آ کے دے سکے. اگر 3 ملین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو ویب سائٹ پہ اور اردو انگلش دونوں نیوز پیپر میں مینڈیٹری ہوگی. ٹھیک ہے، اور ایجنسیز بھی اپنی ویب سائٹ پہ یہ دے سکتے ہیں. رسپانس ٹائم 15 دن کے اندر اندر یہ جو انویٹیشن دی جائے گی، ایڈورٹیزمنٹ دی جائے گی، نیشنل پاکستانی کوئی کام ہے تو اس کو 15 دن کے اندر اندر جو ہے جو فرم اپنی بڈ جمع کروائے گی اس کو ٹھیکہ مل سکتا ہے. اور جو انٹرنیشنل کو کام ہے تو اس کے لیے 30 days ہے آفٹر دا ڈیٹ آف ایڈورٹیزمنٹ. بلیک لسٹ بڈرز، اگر کوئی بڈرز بلیک لسٹ ہوتا ہے تو وہ کتنے عرصے تک بلیک لسٹ رہے گا؟ بلیک لسٹ کے لیے ہم نے وہ پڑھا ہے جو 5 کنڈیشنز آتی ہیں، تو یہ والی یہ پڑھی ہے نا ہم نے، کوئرسیو سے آبسٹرکٹیو تک.
تو 10 سال کے لیے اس کو بین کیا جائے گا اگر وہ کرپشن یا فراڈ میں انوالو ہے. 3 سال کے لیے بین کیا جائے گا اگر وہ اپنی ایکٹیویٹی صحیح طرح سے اس نے پرفارم نہیں کی یا کوئی کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہے, توڑا ہے کانٹریکٹ کو. 6 مہینے تک اگر کوئی بڈ رول کو فراڈ کے بغیر وہ توڑتا ہے تو بین کیا جائے گا. اس کے بعد اس کا پھر پیریڈ ختم ہو جائے گا, وہ دوبارہ بیڈنگ میں آ سکتا ہے. اگر کوئی بلیک لسٹنگ پرسن اس پہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو بین ہونے کے 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ سب سے کامن میتھڈ ہے اس میں بڈنگ کا. ٹھیک ہے. اس میں سارے لوگ آ کے انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے جو 20 ٹھیکیدار ہیں وہ آئیں گے, اوپنلی بولی کریں گے. تو ارجنٹ کیسز میں ہم اسپیشل کوئی پروسیجر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو بڈنگ کے لیے ویب سائٹ اور نیوز پیپر سورس کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں جہاں پہ کلیئر انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اسپیسیفیکیشن, کرائٹیریا, کانٹریکٹ ٹرمز, اسکیجول, ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ میں. بڈ سیکیورٹی, جو فرم بڈنگ جس کی ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کمپنی کو ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں تو وہ 5% سیکیورٹی دے گا. 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے تو 5 لاکھ روپے وہ بڈ سیکیورٹی دے گا, بعد میں یہ اس کو ریٹرن ہو جاتے ہیں. یا پھر مطلب کمپنی کو بعد میں اس فرم کو گورنمنٹ دیتی ہی 95 لاکھ ہے, 5 آلریڈی ہو چکے ہیں اس کے, سوری 105 لاکھ ایسے ہوگا نا, 5 تو نہیں ہوں گے, وہ تو خود اس نے دیے ہوں گے. اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ یہ بڑا سمپل سا ہے, جیسے میں بتایا کہ بولی جیسے لگتی ہے. سنگل سٹیج 1 انویلپ, اس میں ٹیکنیکل اور فائنانشیل پروپوزل دونوں ایک ہی انویلپ میں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی گورنمنٹ کو ٹیکنیکل اور فائنانشیل پروپوزل کہ ہم نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں, یہ ٹیکنیکل یہ چیزیں ہم اس اسپیسیفیکیشن کی کریں گے, اور دوسرا ہے فائنانشیل تو اس میں اتنا خرچہ آئے گا. یہ سنگل سٹیج ہے. سنگل سٹیج 2 انویلپ, اس میں 2 الگ الگ انویلپ میں بڈ جو ہے وہ جمع کروایا جاتا ہے. ٹیکنیکل کا الگ انویلپ ہوگا اور اس کا فائنانشیل کا الگ ہوگا. 2 سٹیج بڈنگ, 2 سٹیج بڈنگ میں پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل پروپوزل ایویلویٹ کرے گی گورنمنٹ, پھر جو ہے اگر اس کو ریوائز کرنا ہوگا تو ریوائز کیا جائے گا, پھر فائنانشیل سبمیشن وہ کروائیں گے اپنی کہ ہمیں اتنا فائنانس ہمیں چاہیے اس کام کے لیے. تو 2 سٹیج 2 انویلپ, اس میں ٹیکنیکل اور فائنانشیل دونوں سیم ٹائم میں سیپریٹ انویلپ میں بھیجے جاتے ہیں, اور ان کو الگ الگ جو ہے نا وہ ایویلویٹ کر کے پھر اس کا جو کمپنی ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. پروکیورمنٹ ایجنسی پرفارمنس گارنٹی دیتی ہے 10% کانٹریکٹ ویلیو کی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی جو بھی گورنمنٹ کا ادارہ پروکیورمنٹ کر رہا ہے وہ 10% سیکیورٹی بھی لے گا پرفارمنس کی, کہ آپ کا کام اچھا اپ ٹو دا مارک ہوگا. انسالیسیٹڈ پروپوزل, ایسا پروپوزل جو بغیر پرمیشن کے ہے. مثال کے طور پر ہم گورنمنٹ میں میں پرنسپل یا وائس پرنسپل ہوں, میں کوئی کام کروانا ہے تو میں نے کوئی کسی سے بڈنگ نہیں مانگی, بولی نہیں مانگی میں نے, تو ایک فرم کو, کمپنی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کروانا ہے تو وہ خود سے انویٹیشن بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہم ایسے کر لیں گے. تو اس کو انسالیسیٹڈ پروپوزل کہا جاتا ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے 3 ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی کمیٹی بنائی جاتی ہے. اچھا جی, یہ پیپرا رول یہاں پہ ختم. اس کے بعد بجٹ, ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. بجٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے تو بجٹ کی ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں. بجٹ یہ ہے, آپ نا اپنے گھر کا جب ہم بات کرتے ہیں نا فیملی ایکسپینڈیچر کی, کہتے ہیں کہ جی اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے. یا عام طور پر ہم کہیں کوئی الیکٹرانکس کی یا چیزیں لینے جاتے ہیں نا, کوئی پلاٹ لیتے تو کہتے ہیں آپ کو بجٹ کتنا ہے بھئی, آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے ہیں, پھر آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے خرچ کتنا کرنا ہے, کون سی چیز آپ کے لیے ریزنیبل ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں آتی ہیں جب آپ سے کوئی بجٹ پوچھتا ہے نا, اس کا مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک, آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ موجود ہے, دوسرا آپ اس اماؤنٹ کی بیس پہ کتنا ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر بھی, ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی, آپ کی جو ٹوٹل ریونیو ہے جس کو ہم انکم کہتے ہیں اور ایکسپینڈیچر ہے, اس کا اسٹیمیٹ لگانا 1 جولائی سے 30 جون تک, جو کہ پاکستان کا فسکل ایئر یا فائنانشیل ایئر ہے. 1 جولائی سے 30 جون ہمارا فسکل یا فائنانشیل ایئر ہے. تو انکم اور ایکسپینڈیچر دونوں کا اسٹیمیٹ لگانا
اس سے ویسٹیج آف ٹائم، ریسورسز اینڈ ورک بچت. آپ 2 گھنٹے چیزیں دیکھتے رہیں قیمت نہ پوچھیں، ٹھیک ہے نا. اینڈ پہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس بجٹ 1 لاکھ روپے ہے اور آپ جو ہے وہ چیز پسند کر کے بیٹھے ہیں 2 لاکھ والی. تو ٹائم، ریسورسز اور ورک بچ جاتا ہے جب آپ پراپر بجٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بجٹ کے 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ریسیٹس، جس کو ہم ریونیو کہتے ہیں، جو منی ایک ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ادارہ. یہ ریونیو، انکم، ریسیٹ، اس کے 3 نام ہیں. اچھا، اس میں یا تو اب 2 چیزیں ہیں. لائبلٹی پہلے سمجھیں. لائبلٹی کہتے ہیں قرض کو، ادھار کو. جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو آپ کی یا تو لائبلٹی کم ہوتی ہے، یعنی ادھار کم ہوتا ہے اس ادارے کا، ٹھیک ہے، یا پھر پیسہ آ جاتا ہے. ادھار نہیں دینا تو پیسہ زیادہ آپ کے پاس آ گیا. تو ریسیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے. دوسرا ہے پیمنٹ، ایکسپینڈیچر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسپینڈیچر، پیمنٹ، یہ ڈکریز ان منی، آپ کے پیسے میں کمی آتی ہے ایک آرگنائزیشن کے، یہ ایکسپینڈیچر جب آپ کرتے ہیں. یا پھر آپ کی جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، انکریز ہو جاتی ہیں. انکریز ان لائبلٹیز، آپ پہ پہلے قرض ہے، آپ اور ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو لائبلٹی بڑھے گی. ایسٹس، وہ چیزیں جو بلڈنگ ہے، ایکوپمنٹ ہے، جو آرگنائزیشن آن کرتی ہے، ویلیویبل تھنگز ہیں، کمپیوٹر لیبز ہیں، بلڈنگ ہے، لینڈ ہے، ٹھیک ہے. لائبلٹی، جو آرگنائزیشن نے دوسری چیز جو لون لیے ہوتے ہیں وہ لائبلٹی ہے. ایکوٹی کس کو کہتے ہیں، ایسٹس مائنس لائبلٹیز. آپ کی جتنی بھی ایسٹس ہیں، اب ایسٹ میں سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کے پاس بلڈنگ ہے، پیسہ ہے، ایکوپمنٹس ہیں، مشینری ہے، ساری آپ کی ایسٹس ہیں. ان میں سے لائبلٹیز کو جب آپ مائنس کرتے ہیں تو یہ ایک آرگنائزیشن کی ایکویٹی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ نے 3 کروڑ آپ کی ایسٹ ہے، جس میں کیش، اس میں بلڈنگ، اس میں آپ کے اکوپمنٹ، مشینری، سب کچھ شامل ہے، ٹھیک ہے، 3 کروڑ. لیکن آپ نے اس میں سے 50 لاکھ جو ہے نا وہ قرض بھی دینا ہے. تو آپ کی ایسٹس تو ہیں 3 کروڑ کی، لیکن آپ کی لائبلٹیز 50 لاکھ کی ہیں، تو آپ کی ایکویٹی 2.5 کروڑ بنے گی. ٹھیک ہے. اب بجٹ کی ٹائپس ہیں. ریونیو بجٹ، اٹ از اسٹیمیشن آف ریونیو، ٹھیک ہے. یہ ریونیو کا اسٹیمیشن ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ آف بجٹ ہے کہ ہمارے پاس کتنا ریونیو ہوگا. آرڈینری ریونیو ہو سکتا ہے جو ٹیکسز گورنمنٹ لگا کے لیتی ہے. ایکسٹرنل اسسٹنٹ ہے، کوئی باہر سے، کسی دوسری گورنمنٹ نے، کسی دوسرے ادارے نے آپ کو کوئی فنڈنگ دے دی ہے. کیپٹل ریونیو، گورنمنٹ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرتی ہے، جیسے بجلی کو سیل کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو یہ ریونیو سے مراد یہ ہے کہ فنڈز کی کلیکشن ہے. پھر ایکسپنس بجٹ، جو ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم خرچ کیسے کیسے کریں گے ادارے کے لیے، یہ ہمارا ایکسپنس بجٹ ہے. یہ ریکرنٹ بجٹ آتا ہے، اور دوسرا آتا ہے کیپٹل بجٹ. ریکرنٹ بجٹ میں ایکسپینڈیچر جو ہر سال بعد ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ریکرنٹ بجٹ کہلاتا ہے. اور کیپٹل بجٹ سے کیا مراد ہے، جو ایسٹس کے اوپر ہم انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسٹس لینے کے لیے وہ کیپٹل بجٹ ہے. یعنی جو مثال کے طور پر آپ نے آرگنائزیشن کے لیے، ادارے کے لیے کوئی 2 کنال جگہ اور لے لی، یہ آپ کا کیپٹل بجٹ ہے. آپ ٹیچرز کو سیلریز دے رہی ہیں، یہ آپ کا ریکرنٹ بجٹ ہے. کیش بجٹ، اس میں ہم کیش کا فور کاسٹ کرتے ہیں کہ کتنا کیش آپ کے پاس ہے، کتنا آپ کو مزید چاہیے، کتنا آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے، کتنا ان ہو رہا ہے، کیش فلو کتنا ہے. انکریمنٹل بجٹ، ٹھیک ہے، جب آپ لاسٹ ایئر والے بجٹ کی بیس پہ نیا بجٹ بناتے ہیں نا، اس کو انکریمنٹل بجٹ کہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی جاتی ہیں. زیرو بیس بجٹنگ، اس میں آپ نیا بجٹ جو ہے نا وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. پچھلے سال والا سال اینڈ 30 جون آیا، بجٹ ختم، بس چھٹی، آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے. انکریمنٹل میں آپ پچھلے والے کو بیس بناتے ہیں. ڈیفیسٹ بجٹ، جب کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ کی انکم سے بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت جب آپ بجٹ بناتے ہیں ڈیفیسٹ بجٹ کہلاتا ہے. سرپلس بجٹ، جب آپ کے جو ہے نا انکم زیادہ ہے، ایکسپینڈیچر کم ہوتے ہیں، تو یہ بجٹ اس صورت میں جو بنایا جاتا ہے سرپلس بجٹ ہے. بیلنس بجٹ، جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ریکرنگ اینڈ نان ریکرنگ بجٹ، ریکرنگ بجٹ میں جیسے میں نے بتایا کہ کوئی سیلریز دیتے ہیں، پے ہیں، کوئی یوٹیلیٹی، بجلی کا بل ہے، ٹھیک ہے، پانی کا بل ہے، کوئی کوئلے کا بل ہے، نیوز پیپر کا، اسٹیشنری کا، یہ ریکرنٹ ہیں جو تھرو آؤٹ دا ایئر چلتے رہتے ہیں.
ان کے لیے جو بجٹ بناتے ہیں یہ ریکرنگ ہے. اور نان ریکرنگ بجٹ کون سا ہوتا ہے؟ نیو پروجیکٹس کے لیے، کوئی نیو بلڈنگ بنا رہے ہیں، کمرے لیب بنا رہے ہیں، تو یہ نان ریکرنگ یا ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے. کیش بجٹ میں جو منی اب اویلیبل ہوتی ہے، جو اسپینڈ کی جاتی ہے، وہ کیش ہے. کیش فلو کتنا کیش آپ کے پاس آ رہا ہے، ریسیٹ انکم کتنی ہے، اور آؤٹ فلو ایکسپینسز یا ایکسپینڈیچر کتنا ہے. انکم مینز ٹوٹل ریسیٹ جو انسٹیٹیوشن کو آ رہی ہے، ایکسپینڈیچر جو وہ سم آف منی جو اسپینڈ کر رہا ہے. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا. اور اسی طرح آپ جب ادارے کے وہ ہوں گے نا پرنسپل بنیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا، ڈسٹرکٹ کا جو سپریم آفیسر ہوگا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوگا. ری اپروپریشن، ان یوز منی کو ایک بجٹ ہیڈ سے دوسرے بجٹ ہیڈ میں لگانا. آپ نے کوئی بلڈنگ کے لیے کوئی پیسہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے اسکول کی سیکیورٹی کے لیے چاہیے فنڈ، وہاں پہ فنڈ نہیں پڑا اس والے سیکشن میں، تو آپ اس کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. سپلیمنٹری گرانٹ، ایک فائنانشیل ایئر میں گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے لیکن اس سے ایڈیشنل کچھ اور بھی پیسہ چاہیے ہو تو اس کو سپلیمنٹری گرانٹ کہتے ہیں. فسکل ایئر ہمارا 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے گریگورین کیلنڈر کے مطابق. اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر. اب ایکسیس بجٹ، جب آپ کو نا ایک مالی سال میں ڈیورنگ دا ایئر آپ کو ایڈیشنل فنڈ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایکسیس بجٹ کہا جاتا ہے. سرنڈر بجٹ، ایک مالی سال میں آپ کے پاس جو بجٹ آئے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ گورنمنٹ کو واپس کرتے ہیں، اس کو سرنڈر بجٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بجٹ مینول فارم نمبر 32 یوز کیا جاتا ہے سرنڈر کے لیے. فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر 1 جنوری کو، یعنی دیکھیں نا سے جولائی سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے سال، ٹھیک ہے، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری میں بھی دیا اور پھر مارچ میں دیا. ٹھیک ہے، جنوری میں اور پھر مارچ میں آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایکسیس اینڈ سرنڈر دیکھتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں پہلے ہر سال میں جنوری میں دیکھی جاتی ہیں، پھر مارچ میں. اگر بجٹ زیادہ ہے آپ کی ضرورت سے تو سرنڈر کیا جاتا ہے، کم ہے تو اس کو ایکسیس بجٹ کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ آف منتھلی ایکسپینڈیچر سم، یہ مطلب ایک منتھلی ایکسپینڈیچر کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کے لیے BM-26 فارم یوز کیا جاتا ہے، بجٹ مینول فارم 26. بجٹ کال لیٹر، ایک سرکولر لیٹر ہوتا ہے جس میں بجٹ کیلنڈر ساری اس کی انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں. بجٹ کال سرکولر، بجٹ کال سرکولر سے یعنی کال لیٹر میں کہ اینول بجٹ اس کے کیلنڈر کے اینولی یہ بجٹ اس طرح سے یہاں تک ہوگا، اس کی ساری انفارمیشن ایک اینول ہوتی ہے. بجٹ کال سرکولر، اس میں کیلنڈر انسٹرکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پرفارمنس گائیڈ لائن بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اسی اسکیجول بھی ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے. اپرچونٹی کاسٹ، یہ میں نے بتایا، ایک چیز آپ کو 1,20,000 کا پروفٹ دے گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ کے 1,15,000 والی چوز کر رہے ہیں، 5,000 آپ لوز کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ جو لاس ہے نا 5,000 کا، یہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اس سے کم پرائس والی چیز جو جان بوجھ کے چن رہے ہیں، جو آپ کو زیادہ فائدہ دے رہی تھی اس سے کم فائدے والی کسی بھی وجہ سے چن رہے ہیں. کاسٹ بینیفٹ انالیسز، جس میں ٹوٹل کاسٹ کو اور ایکسپیکٹڈ بینیفٹس کو آپس میں جو ہے نا وہ کمپیئر کیا جاتا ہے، یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز کہلاتا ہے. اسکول بجٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ریکرنٹ اینڈ نان ریکرنٹ. ریکرنٹ بجٹ ہمارا جو ہے نا وہ نان ڈیولپمنٹل ہوتا ہے، اور جو نان ریکرنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم نیو بلڈنگ کلاس روم بناتے ہیں. تو بجٹنگ جو ہے نا اس میں SNE کے لیے، اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر کے لیے، کوئی نیا اسکول منظور ہوا، کوئی نئی بلڈنگ منظور ہوئی تو اس کے لیے پھر جو ہے نا یہ SNE یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، BM-16 فارم اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، بجٹ مینول فارم 16. BM اسٹینڈ فار بجٹ مینول. ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں، ہر پارٹ کے بجٹ مینول کے 5 پارٹ ہیں، ہر پارٹ کے 4 سب پارٹ ہیں یا یونٹس ہیں. B1 سے لے کر وہ B32 تک ڈفرینٹ فارم میں ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. آپ جب اپنے اس کا پرنسپل بطور وائس پرنسپل ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بنائیں گے تو BM-3, 10, 1/11 یہ والے فارم یوز کریں گے. اب اس کے بعد ہے آڈٹ. اب گورنمنٹ نے فنڈ تو دے دیا، فنڈ دینے کے بعد اب آپ نے اس کو صحیح طرح سے ایز پر رول، پیپرا رولز کے مطابق یوز کیا یا نہیں کیا، تو اس کی جو فائنانشیل ایگزامینیشن کی جاتی ہے، آپ کو جو فنڈ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس حد تک رولز کو فالو کیا، کس حد تک نہیں کیا، اس کو آڈیٹنگ کہا جاتا ہے.
اس سے فراڈ، ایمبیزلمنٹ، مس اپروپریشن، ویسٹیج آف ریسورسز کو پروٹیکشن ملتی ہے ان چیزوں سے، آڈٹ سے۔ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی اور آنسریبل ہونا، جو بھی آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کا۔ ٹرانسپیرنسی، اوپن اور کلیئر انفارمیشن شیئر کرنا سب کے ساتھ۔ کرپشن، پاور یا ریسورسز کو ڈس آنیسٹ وے میں، انفیئر وے میں یوز کرنا۔ اسٹیچوری اتھارٹی، آڈیٹر جنرل جو ہونا ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ اسٹیچوری اتھارٹی ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ آڈٹ کسی کا بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ آڈٹ کی ٹائپس ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ اپنے ہی آرگنائزیشن کو کوئی بندہ آڈٹ کر رہا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، کہاں خرچ ہوا، کہاں نہیں ہوا، یہ انٹرنل ہے۔ اگر کسی باہر تھرڈ پارٹی کا کوئی بندہ آتا ہے تو یہ ایکسٹرنل آڈٹ ہے۔ پرفارمنس آڈٹ اس میں یہ کہ پرفارمنس جو آپ کو دیے گئے تھے، ٹارگٹ دیے جائے کہ کتنی انرولمنٹ کریں گے، یہ اکیڈیمکس اچیومنٹ ہوگی، کیا وہ اچیو ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پرفارمنس آڈٹ میں ریکارڈ لکھ دیا جائے گا کہ اس کی پرفارمنس یہاں پہ کمزور ہے۔ فورنزک آڈٹ، جب آپ کوئی ادارے کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر کوئی مس اپروپریشن ہوتی ہیں، کوئی فنڈ کو امپراپر وے میں یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو آڈٹ کیا جاتا ہے اس کو فورنزک آڈٹ کہا جاتا ہے۔ سرٹیفیکیشن آڈٹ، اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے کہ کیا جو اکاؤنٹس یوز کیے گئے ہیں وہ صحیح گورنمنٹ کے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیں، کسی نے پرسنل اکاؤنٹ میں تو کوئی نہیں کام شام چلا لیا۔ اکیڈیمک آڈٹ، اس میں فیکلٹی ڈریون پروسیس ہے، یہ سیلف ریفلیکشن، کولیبریشن، پیئر ریویو۔ سیلف ریفلیکشن اپنی خود احتسابی کرنا، کولیبریشن مل کے کوئی کام کرنا، پیئر ریویو ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کے کام کو، ایک پرنسپل دوسرے کے پرنسپل کو کام کو اسیس کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ٹیچنگ کی کوالٹی میں بہتری آئے۔ آڈٹ آبزرویشن، ایک آڈیٹر جو ہے نا وہ انٹرنل آڈٹ میں اپنا بندہ ہے اور ایکسٹرنل میں باہر کا بندہ ہے، اس نے جو کچھ نوٹ کیا، کیا رولز پالیسیز کے مطابق چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے، جو کچھ اس نے نوٹ کیا وہ اس کی آڈٹ آبزرویشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آڈٹ آبزرویشن DDO، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کو پہلے دیکھتے ہیں یہ کون ہوتا ہے۔ وہ گورنمنٹ کا ملازم جس کو گورنمنٹ اس کے ادارے کے لیے کوئی سیلریز ہیں یا کوئی فنڈز پرووائڈ کر دیتی ہے، وہ وہاں سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے اس کو ڈرا کرتا ہے، نکلواتا ہے۔ اینڈ دین ڈسبرس، وہ ٹیچرز کو یا اپنے سٹاف کو سیلریز دیتا ہے، گورنمنٹ کے کسی کام میں خرچ کرتا ہے، وہ ڈسبرسمنٹ ہے آفیسر۔ تو یہ آپ بطور پرنسپل، وائس پرنسپل تو نہیں، جو پرنسپل بنیں گے انشاءاللہ وہ DDO ہوں گے اپنے ادارے کے۔ تو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو جب آڈٹ ہوتی ہے نا تو اسی ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کو رسپانسیبل، اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تو یہ آڈٹ کو پریپیئر کرتا ہے، پیسے گورنمنٹ سے لیتا ہے، سٹاف کو ڈسبرس کرتا ہے، سٹاف کی سروس بک اور باقی ساری چیزوں کا ریکارڈ، چھٹیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، فنڈ کو پراپر یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سروس بک بھی سٹاف کی یہی مینٹین کرتا ہے۔ تو یہ آڈٹ آبزرویشن جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں۔ پھر آڈٹ پیرا، آڈٹ پیرا کیا ہے کہ جو ڈسکشن DDO کے ساتھ کی جاتی ہے نا آڈٹ آبزرویشن کی، اگر تو وہ اس کے ساتھ سیٹل نہیں ہوتی، وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، تو وہ ایک آبجیکشن لگا دیا جاتا ہے آڈٹ کے اوپر کہ بھئی آپ کے آڈٹ میں یہ پرابلمز ہیں، ریٹن میں آبجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کو آڈٹ پیرا کہا جاتا ہے۔ تو وہ DDO ان کو ریزالو کر لیتا ہے، تو وہ چیزیں ایکسکلوڈ کر لی جاتی ہیں فائنل رپورٹ سے، آڈٹ رپورٹ سے۔ اور اگر وہ ان کو نہیں کر پاتا تو پھر وہ آڈٹ رپورٹ میں شامل ہوں گی اور اس پہ کوئی سزا سخت کے سخت اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آڈٹ پیرا کی 3 ٹائپس ہیں۔ آرڈینری آڈٹ پیرا، اس میں تھوڑی بہت روٹین وائلیشن ہے، کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیک ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اس پہ کوئی نمبر وغیرہ کوئی مسنگ ہے، ہلکا پھلکا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن پراپر اس کا یوز کیا گیا چیک کا۔ ایڈوانس پیرا، اس میں سیریس irregularity ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میف ڈیک پیرا، میف ڈیک میمورینڈم فار ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کو کہا جاتا ہے۔ میف ڈیک پیرا میں یہ ایک ایسا پیرا ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ نا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹل نہیں ہوتی چیزیں، آڈٹ آفیسر اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کمیٹی، جو ڈسٹرکٹ کی کمیٹی بنائی جاتی ہے آڈٹ کے لیے، تو ان کے درمیان جو آڈٹ آبزرویشن میں جو مسائل آتے ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے، لیکن ان کو آڈٹ آفیسر فائنل رپورٹ میں شامل نہیں کرتا، یہ میف ڈیک پیرا کہلاتا ہے۔ صرف ایڈوانس پیرا کی جو سیریس irregularities ہوتی ہیں وہ فائنل آڈٹ رپورٹ میں دی جاتی ہیں، یہ پھر آڈیٹر جنرل کو دی جاتی ہیں، اس کے بعد اس بندے کے خلاف، اس آفیسر کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے۔ انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ہمارے ہاں جو ہے نا وہ فیڈرل لیول پہ کوئی کمپنی
اگر وہ پے کرے گی، کوئی کام کر کے دے رہی ہے تو وہ 5% دے گی. اگر کوئی فرم یا انڈیویجول کوئی ہے فائلر ہے تو وہ 5.5% دے گا انکم ٹیکس. ٹھیک ہے. سیل ٹیکس ہمارا پہلے 17% ہوتا تھا، اب 18% ہے، اسٹینڈرڈ ٹیکس ہے. آئی ٹی سروسز اگر کوئی لے رہا ہے تو 4% ٹیکس دے گا. سیکیورٹی ٹرانسپورٹ کے لیے 6% ٹیکس ہے. جنرل سروسز ٹیکس جو ہے وہ 15% ہے. یوزلی آرگنائزیشن میں یہ دو ٹیکس تو لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 5% ہمارا یہ انکم ٹیکس اور 18% سیل ٹیکس. اچھا یہ پی سی فارمز ہیں. پی سی اسٹینڈس فار پروجیکٹ سائیکل بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پلاننگ کمیشن بھی پی سی کو کہا جاتا ہے، دونوں اس کے ایبریویشن ہے. پاکستان کا ایک ادارہ ہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان، 8 جولائی 1952 کو اسٹیبلش ہوا. یہ ان سے متعلق پیپر میں ایک سوال آئے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ کو نا پلاننگ کے اوپر میرا دل ہے کہ میں آپ کو ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا ایٹ لیسٹ اس کے نوٹس آپ کو لازمی دوں گا، کیونکہ آپ کا ایک ٹاپک ہے پلاننگ اینڈ پلاننگ پروسیس ان پاکستان. اس پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں نوٹس تو لازمی دوں گا، یا کوئی ریکارڈڈ لیکچر آپ کو بھی پرووائڈ کر دیں گے. پی سی 1 یہ بجٹ کی پلاننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پریپریشن اینڈ پلاننگ آف دا بجٹ، پروجیکٹ کی پلاننگ کے لیے جو فارم یوز کیا جاتا ہے اس کو پی سی 1 کہتے ہیں. فیزیبلٹی ٹیسٹنگ کے لیے پی سی 2 یوز کیا جاتا ہے. مانیٹرنگ پروگریس، منتھلی، کوارٹرلی، ایئرلی مانیٹرنگ کے لیے جو فارم یوز کیا جاتا ہے وہ پی سی 3 ہے. ٹھیک ہے. ہینڈنگ اوور کے لیے کمپلیشن پہ جو فارم یوز کیا جاتا ہے پروجیکٹ کی وہ پی سی 4 ہے. اور اینول آپریشنل رپورٹ 5 سال تک کے لیے جو اینول اس کی آبزرویشن کی جاتی ہے اس کے لیے پی سی 5 کیا جاتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. اس کے اوپر کیا اسے بولتے ہیں، فائنانشل مینجمنٹ کے اوپر. ہوپفلی آپ کو یہ چیزیں ساری اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ یوٹیوب سے صرف ہمارے لیکچرز دیکھتے ہیں، ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ سر ہمیں یہ نوٹس کسی طرح سے مل جاتے. تو مل سکتے ہیں، ہمیں پورا کورس سیکوینس میں مل جاتا. یس اویلیبل ہے آپ سب کے لیے ہی ہے. 033280559050 0332 8055 ہماری بکس اویلیبل ہیں. ہمارے مکمل کورس کے نوٹس اویلیبل ہیں. ہمارے مکمل کورس کے ایم سی کیوز اویلیبل ہیں. ہمارے مکمل کورس کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. گوگل ڈرائیو اور پاس پیپر بھی اویلیبل ہیں. ساری چیزیں مل سکتی ہیں. صاف ظاہر پیڈ ہیں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس وقت چونکہ دن کم ہے ایگزام میں، تو ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ آپ کو دیں گے 033280559050. آپ خاص طور پہ اس وقت جو لوگوں کو مسئلہ ہے نا ایف پی ایس سی میں، اس میں فائنانشیل مینجمنٹ میں، وہ میجر ایشو ہے کون سا بھلا؟ وہ ہے جناب والا یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، فائنانشیل مینجمنٹ اور آئی سی ٹی کا. لیکن الحمدللہ ہم نے بڑا کوالٹی کانٹینٹ اس پہ سب سے پہلے تیار کیا ہے، اور بڑا یونیک وے میں اور ملٹیپل سورسز سے اس کو اکٹھا کر کے تیار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر میں آپ کی چیزیں کام آئیں گی. جنہوں نے پہلے یہ پیپر دیا ہے وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہاں یہی وہ ایریاز ہے جہاں سے پچھلی دفعہ پیپر بنائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. آپ سب کے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.